بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں ایک سچا دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ کی نیک بندی اور ہندو پجاری کا۔ اس ہندو پجاری نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ کے نبی نے جنت خود ان کے نام لکھ دی۔ اس کو تحفے میں جنت عطا فرما دی گئی۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک ضرور کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ سچا واقعہ ہے اور بیان کیا جاتا ہے نزہۃ المجالس کتاب میں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس بلوچستان کے ایک شہر سمرقند میں ایک شریف زادی رہتی تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ وہ گھرانہ بہت ہی غریب تھا۔ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ان کی کفالت کرنے والا تھا۔ ایک دن بچوں کو بہت سخت بھوک لگی اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اپنے لیے تو ایک ماں برداشت کر لیتی ہے، پر بچوں کی بھوک، بچوں کی تڑپ برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر وہ مجبور ہو گئی بچوں کی بھوک کے ہاتھوں، اور پہنچ گئی ایک رئیس آدمی کے پاس جو کہ مسلمان تھا۔ وہ خاتون یہ سوچ کر اس امیر آدمی کے پاس آئی تھی کہ یہ اتنا امیر ہے، دریا دل بھی ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ اگر میں اسے اپنی مجبوری بتاؤں گی تو ضرور میری مدد کرے گا۔ جب وہ نیک خاتون اس امیر آدمی کے دروازے پر پہنچی اور اس سے التجا کی کہ میرے بچے سخت بھوکے ہیں، میں مجبور ہو گئی تھی، اس لیے آپ کے دروازے پر آئی ہوں۔ کیا آپ میرے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس پر وہ رئیس آدمی جو اپنی دولت کے نشے میں چور تھا، برائے نام مسلمان تھا، دل میں بے رحمی تھی، نرمی بالکل نہیں تھی۔ انسان تو کسی عام فقیر کو بھی اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹاتا، جبکہ وہ خاتون، میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس آدمی نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کس بات پر میں تمہاری مدد کر دوں، تو وہ کہنے لگی، میں سید زادی ہوں، سیدہ ہوں۔ یہ سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شخص کو حیا آ جانی چاہیے تھی، سر جھکا لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کہا اس مسلمان نے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ثبوت لا کر دو کہ تم سید زادی ہو۔ سید زادی کہنے لگی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کر لو میرے بھائی، سید زادی ہوں، منہ سے کہہ رہی ہوں کہ سید زادی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹ میں اس گھرانے کے نام پر نہیں بول سکتی ہوں۔ ثبوت میں کیا پیش کروں تمہیں؟ اس وقت تو مجبوری کے ہاتھوں تمہارے در پر آئی ہوں۔ اس پر وہ رئیس آدمی بولا، میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں ہوں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ورنہ بی بی یہاں سے جاؤ، میرے پاس فالتو پیسے اور وقت نہیں ہے۔ روتی ہوئی وہ سید زادی اس مسلمان رئیس کے گھر سے واپس چلی گئی۔ اب شہر میں ایک اور امیر آدمی رہتا تھا، لیکن وہ ایک ہندو پجاری تھا۔ انہوں نے سوچا، اگر اس مسلمان نے منع کر دیا ہے تو چلو اس ہندو سے ہی مدد لے لوں، میرے بچے بہت رو رہے ہیں۔ وہ سید زادی اس ہندو پجاری، اس مجوسی کے پاس جب پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنا پورا قصہ ان کو سنایا کہ یہ میرے حالات ہیں، اور بتایا کہ میں سید زادی ہوں، میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی، بس اتنی التجا ہے کہ میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دیں، اس وقت میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس پر وہ ہندو پجاری کہنے لگا، کیا آپ سیدہ ہیں، سادات سے ہیں، آل رسول ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی میرے پاس آئے اور میں اس کی تعظیم نہ کروں؟ میں سادات کا غلام ہوں، میں ان کی بہت تعظیم اور عزت کرتا ہوں۔ بے شک میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن سید گھرانے کو میں بہت مانتا ہوں۔ اور وہ پجاری کہنے لگا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے گھر اس وقت موجود ہیں۔ وہ ان سید زادی کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بچوں سمیت اپنے گھر لے آیا، کھانا کھلایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ گھر آج سے تیرا اور میرا نہیں ہے، یہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بیٹی، آج سے یہ گھر ان کا ہے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے غلام ہیں، جو کچھ ہے ان پر لوٹا دو۔ اور ان سید زادی سے کہا کہ آج سے آپ کے اور آپ کے بچوں کی روٹی اور کپڑے کا ضامن میں ہوں۔ بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر اس ہندو پجاری کا پورا گھرانہ ان کی خدمت میں لگ گیا۔ اب ذرا اس مسلمان رئیس کی سنیے، اس کا حال کیا ہوا۔ رات کو جب وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ بہت خوش ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے زیارت کر لی ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہیرے جواہرات لگے ایک محل کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نورانی محل کس کا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ اس پر وہ رئیس بولا، کیا یہ محل میرا ہے؟ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھے بغیر، یعنی سرکار نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ وہ رئیس بولا، دلیل کس بات کی، ثبوت کس بات کا؟ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے فرمایا، تو پھر جب میری بیٹی تمہارے دروازے پر آئی تھی، تم نے دلیل کیوں مانگی؟ تم ثبوت مانگ رہے تھے کہ وہ سیدہ ہے۔ وہ سیدہ تھی، وہ ہمارے گھرانے کا ایک پھول تھی، وہ تم سے التجا کر رہی تھی اور تم نے ثبوت مانگا۔ اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور اسے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ نیند سے جاگ پڑا، سمجھ گیا کہ خواب سچا تھا۔ بھاگتا ہوا اپنے گھر سے باہر آیا، لوگوں سے پوچھا کہاں گئی وہ خاتون جو اپنے بچوں سمیت یہاں موجود تھیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہندو پجاری رہتا ہے، اس کے گھر ان خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ امیر رئیس اس ہندو کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ہندو پجاری باہر آیا اور پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ سیدہ تمہارے گھر موجود ہیں، انہیں میرے ساتھ کر دو، جتنی رقم چاہتے ہو میں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ اس پر وہ ہندو پجاری کہنے لگا، چند پیسوں کے عوض میں وہ نورانی محل تمہارے حوالے کر دوں۔ اس پر وہ مسلمان حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا کہ نورانی محل کو میں خواب میں دیکھ کر آیا ہوں؟ اس پر ہندو پجاری کہنے لگا کہ جس خواب میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ افروز دیکھا ہے، اس خواب میں میں بھی تھا، اور جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ نورانی محل ایک مسلمان کا ہے، تو وہ محل مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بشارت دی ہے کہ میں اور میرے اہل و عیال جنتی ہیں۔ اور اسی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، اور آج میں اور میرا پورا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ! ایک نیک عمل نے اس ہندو پجاری کو جنتی بنا دیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تحفے میں جنت پیش کر دی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، یعنی اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو، یعنی اگر مجھ سے تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو میری آل سے، میرے اہل بیت سے بھی تمہیں محبت کرنا پڑے گی۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول کا ہونا اس قدر لازم و ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، خواہ وہ لباس ہو، جگہ ہو یا آپ کی آل و اولاد ہو، ان سب کا ادب و احترام اور دل کی گہرائیوں سے ان کی تعظیم و توقیر کرنا عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ شیئر کیجیے اس ویڈیو کو، اور اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں بھی دیکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔